ہاں خدا کی قسم بڑا مزہ آئے گا، مرتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، لیکن اگر ہم نے داؤ لگایا ہوا ہے، ہاں زبان سے کہتے ہیں علی والے، کام سارے علی کے دشمنوں والے، اللہ اکبر، نہیں، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے، اب لوگ دکھا رہے ہیں میڈیا میں، یہ دیکھو ان کو، یہ پہلے نہیں پتا چلتا تھا، ہاں پہلے پتا، مجھے یاد ہے میں کافی عرصہ پہلے، شاید 20 سال ہو گئے ہوں، شاید یا کوئی اوپر نیچے تھوڑا ہو، مجھے اب صحیح سال یاد نہیں، میں ایک جگہ پہ ماہ رمضان میں 21 ماہ رمضان کی ایک مجلس پڑھنے کسی جگہ پہ گیا تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، چوک میں مجلس تھی، مجلس پڑھی، جلوس تھا، جلوس آیا 3 بجے 4 بجے امام بارگاہ میں جلوس آ گیا، 7 بجے افطار ہونا تھا روزہ، 4 بجے لنگر کھلا ہے، ماشاءاللہ، سارے کھا رہے، ماشاءاللہ، میں وہیں کھڑا تھا، تعجب کر رہا تھا، میری موجودگی ایک شخص آیا، شیشے مبارک بڑی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے 4 5 8 9 سال کے 10 سال کے اس کے ساتھ تھے، اپنے بچوں سے کہتا دیکھو یہ شیعہ ہیں، ان کے نزدیک روزے کی کوئی عزت نہیں، لیکن یہ بات وہیں تک تھی، ہاں آج تو سوشل میڈیا فاسٹ ہے نا، وہیں پہ تصویر بنتی ہے 1 منٹ میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اس لیے میرے امام نے کہا تھا شیعو ایک زمانہ آئے گا لوگوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے امام صادق کو نہیں دیکھا، کسی نے محمد عربی کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے باقر العلوم کو نہیں دیکھا ہوگا، کسی نے علی ولی کو نہیں دیکھا ہوگا، امام فرما رہے ہیں انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا ہوگا، لوگ تمہیں دیکھ کر ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے، جیسے یہ ہیں ویسے ان کے امام، اور پھر بڑا سخت جملہ کہا امام نے کہ میرے شیعو کوئی ایسا کام نہ کرنا لوگ تمہاری وجہ سے ہم سے نفرت کرنے لگے، ایسا کام کرو علی خوش ہو جائے، ایسا کام، چونکہ آپ کا عقیدہ ہے نا نام اعمال جاتا ہے امام کی خدمت، ہے نا عقیدہ جاتا ہے نا نام اعمال، تو پڑھتے ہوں گے نا، سچ بتاؤ جس میں لکھا ہو اس نے آج شراب پی ہے، امام خوش ہوں گے، جو امام کو دکھی کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، اس نے بیٹے کی شادی پہ غیر اسلامی رسمیں ادا کی ہیں، امام خوش ہوں گے، تو جو امام کو ناراض کرے وہ شیعہ ہوتا ہے، ہاں کیا کرنا چاہیے ہمیں، ذمہ داری بڑھ گئی، آپ سفیر ہیں مکتب اہل بیت کی، جس گلی میں رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو، ہاں جس جگہ پہ رہتے ہو نا، تم علم لگا کے اپنے شیعہ اور سفیر ہونے کا اعلان کرتے ہو، لوگوں میں ہوں عباس کا مرید، میں ہوں حسین ابن علی کا نوکر، میں ہوں کربلائی، میں ہوں جعفری، میں ہوں علوی، اگر تیرے مکان کی چھت پہ غازی کا علم لہرا رہا ہے تو تیرے گھر کے اندر سے ایسی آوازیں نہیں آنی چاہیے جو حسینیت کے خلاف ہوں۔ کیوں لگایا علم بھائی، کیوں لگایا علم؟ کسی نے جبر کیا تھا، ضرور لگا، مرضی سے لگایا ہے نا، اپنی معرفت سے لگایا ہے نا، اپنی عقیدت سے لگایا ہے نا، لگا، ضرور لگا علم، جب لگایا ہے تو اس کے تقدس کو بھی بچا، اس کے نیچے قرآن پڑھ، اس کے نیچے مصلی بچھا، خود بھی نماز پڑھ، اپنے بچوں کو پڑھا، ہاں وہاں گھر تیرا چھت غازی کے علم کے سائے میں ہو، تیرے گھر کا صحن سجدوں کے نور سے منور ہو، تو لطف ہے، پھر تو لطف، عزیزو
میں نے زحمت دی آپ کو، شیعہ بنو، دشمن 1000 سازشیں کر رہا ہے، دشمن ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایک دن میں 90 جنازے، پچھلے جمعے کو، کل میں وہاں گیا تھا فاتحہ پڑھنے کے لیے، کل ایک دن میں 90 جنازے، ایک بہن کے 5 بھائی تھے، ایک بہن تھی 5 بھائی تھے، ان 5 کے جنازے اکٹھے اٹھے۔ ہاں، اس بہن کی حالت کیا ہوگی؟ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن ہمارے خلاف اس حد تک جا رہا ہے نا، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ 2 دن افسوس کریں، ہو بڑا نقصان ہوا، ہو، اور پھر تیسرے دن ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ سب سے پہلی ذمہ داری ان دشمنوں کے مقابلے میں، ان دشمنوں کو ناکام کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ اپنے اندر اتحاد پیدا کر، نکل اپنی پارٹیوں کے چکر سے، نکل، ایک ہو جاؤ۔ ہمارا اتحاد انہیں برباد کر دے گا۔ ہاں، اس تقسیم کو چھوڑ، ہاں، اکٹھے ہو جاؤ، ہماری وحدت ان کو ختم کر دے گی۔ اکٹھے ہو جاؤ اور پھر اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ آنہائی کے رفتاند کار حسینی کرداند، وانہائی کے باقیند باید کار زینبی انجام دہند۔ وہ جو چلے گئے ہیں نا، انہوں نے وہ کیا جو حسین بن علی نے کیا تھا، اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے وہ۔ یہ جو بچ گئے ہو نا، تمہاری ذمہ داری ہے وہ کرو جو زینب نے کیا تھا۔ ہاں، اس خون کو رائیگاں نہیں ہونے دینا، ان شہادتوں کو مٹنے نہیں دینا، ان شہیدوں کے لاشیں گم نہیں ہونے دینے نا، اس خون کو زندہ رکھنا ہے، مقصد شہادت کو یاد رکھنا ہے، اس راہ کو یاد رکھنا ہے، اس کو بھلانے نہیں دینا، دشمن کو بتانا ہے تم نے اپنا کام کیا ہے نا۔ اب ہم اس نئے خون سے جو مذہب کی بنیادوں میں آیا ہے نا، خون سے پھر مکتب کو، تحریک کو تازگی ملتی ہے۔ جس کی بنیادوں میں لہو شامل ہو جائے پھر وہ مٹتا نہیں ہے۔ میں نے کل کی وہاں تقریر میں کہا تھا، جس مسجد میں یہ واقعہ ہوا ہے، 35 سال سے ایک بندہ اذان دے رہا تھا، 35 سال سے آتا تھا، دکان بند کر کے اذان دیتا تھا۔ میں نے کہا دشمنوں کیا سمجھتے ہو وہ علی حسن شہید ہو گیا، وہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اب قیامت تک جب اس مسجد کے مینار سے علی ولی اللہ کی آواز آئے گی، اس وقت تک علی حسن زندہ ہو گیا ہے۔ اس کا ذکر وہ یاد آتا رہے گا، ہر کسی کو یاد۔ یہ مرتے نہیں، یہ جو حسین ابن علی کے نام پہ جان دے دیتے ہیں نا، یہ مرتے، یہ کربلا والوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہے پچھلے جمعے کو نا حسین ابن علی کی روح آئی ہوگی۔ آؤ میرے ساتھیوں، کہیں 5 سال کے بچے کا لاشا اٹھایا ہوگا، کہیں 18 سال کے جوان کا لاشا۔ اللہ اکبر، آؤ میرے اکبر کے غلاموں، آؤ میرے اصغر کے غلاموں، آؤ میرے اون و محمد کے غلاموں، آؤ۔ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے لینے کے لیے حسین آیا ہو۔ یہ بے وارث نہیں ہے، یہ بے وارث نہیں ہے۔ عزیزو، مکتب کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔